نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلک واصحابک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج ہم آپ کے ساتھ پھر نشست کر رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اخلاقیات کے اوپر۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک سمجھ لیجئے وہ ہے اخلاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ میں نے بہترین خلق عظیم کے ساتھ آپ کو پیدا کیا، آپ کو بھیجا دنیا میں۔ لقد کان رسول اللہ فی اسوۃ حسنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین عمل کا نمونہ ہے۔ ہم نے آپ کو دیکھنا ہے، ہم نے آپ کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ ڈھالنا ہے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر زندگی گزارنی۔ قرآن ہمیں احکامات بتاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمان ہیں وہ ہمیں اس پہ عمل کرنا سکھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اخلاق کو بہترین رنگ میں ڈھال لو۔ جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا حسن سلوک لاجواب، بہترین۔ یہ خلق عظیم ہی تھا جس کی وجہ سے آپ نے اللہ کے نام کو ہر طرف پھیلا دیا۔ آج ہمارے اخلاق کی گراوٹ کا یہ عالم ہے کہ ہم اخلاقی طور پر بہت زیادہ نیچے گر گئے ہوئے ہیں۔ ہمیں بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ ہم بات کرتے ہیں تو مخاطب اوئے توئے کر کے مخاطب کیا جاتا ہے، برے ناموں سے القاب سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ سخت منع ہے، گناہ ہے کسی کو برے ناموں سے پکارنا۔ اپنے اخلاق کو بہترین کر لیجئے۔ جب ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے تو پھر ہم امت رسول لگیں گے۔ اب ہم امت رسول نہیں ہیں، یہ صرف ہمارے اوپر ایک بلیسنگ ہے اللہ کی کہ ہم ایک امت رسول ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا ایک اعزاز دیا ہے کہ ہمیں اپنے نبی کو امتی بنایا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف اور صرف اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، سیرت النبی کو پڑھیے، تو جب آپ جاتے تھے تو اس بڑھیا جو روزانہ آپ کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی، روزانہ گند پھینکتی تھی، اور آپ چلے جاتے تھے۔ ایک روز یا 2 روز اس نے اپنے اس کام میں رکاوٹ کی، آپ اس کے گھر گئے، دیکھا تو وہ بیمار پڑی ہوئی تھی، اس کے گھر میں سارا گند پڑا ہوا تھا۔ آپ اس کے گھر کی صفائی کی اور اس سے پوچھا، اس کی عیادت کی۔ اس نے کہا کہ آپ نے میری عیادت کیوں کی؟ میں تو آپ کے اوپر گند پھینکتی تھی۔ انہوں نے کہا یہی وجہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ تم اپنے کام میں بہت مستقل مزاجی کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور تم اپنے کام میں مکمل تھی۔ تو جب یہ گیپ آیا تو مجھے فیل ہوا کہ تم بیمار ہو، تو میں تمہاری عیادت کے لیے، تمہاری خبرگیری کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا اتنا اچھا اخلاق، اتنا اچھا خلق کہ گندگی کے جواب میں جو ہے وہ میرے پاس آ کے تم میری خیر گیری کر رہے ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھاؤ مجھے، میں ایمان لے کر آئی ہوں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ تو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس نبی کے پیروکار ہیں، تو کیا ہمارا اخلاق ایسا ہے؟ سوری، ہم بچے جو ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، بہت بری زبان استعمال کرتے ہیں۔ ماں باپ جو ہیں آپس میں بہت بری زبان استعمال کرتے ہیں۔ جب آپ جو ہے اپنے بچوں کے سامنے بری باتیں کریں گے، گالیاں نکالیں گے، لان تان کریں گے، تو وہ کیسے جو ہے اس چیز کو اڈاپٹنگ کریں گے؟ جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو بجائے اس کو اللہ کا اور اللہ کے نبی کا نام سکھانے کے، کلمہ سکھانے کے، بسم اللہ سکھانے کے، جنرل اسپیکنگ میں اس کو گالیاں سکھائی جاتی ہیں۔ اس کو گالی نکالو، اس کو یہ کرو، اس کو وہ کرو، یہ سانگ سنا دو، وہ سانگ سنا دو۔ اس کو کبھی ہم نے کہا کہ تم اللہ کا نام پڑھو؟
لمیٹڈ ہے. جب مثال دی جاتی ہے تو جنرل اسپیکنگ میں بات کی جاتی ہے. میں جنرل اسپیکنگ میں بات کر رہا ہوں. تو سوچئے پھر اس کا انجام کیا ہوگا, پھر معاملہ کیسے چلے گا, کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے ہمیں اتنا رو رو کے ہمارے لیے راتوں کو دعائیں کی. اب ساری رات جو ہے وہ گریہ زاری کرتے تھے, کھڑے رہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی استغفار اور اتنی گریہ زاری کیوں, جبکہ رب نے آپ کو ایشور کرا دیا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ ایک تو اس کا اتنا جتنا بڑا اس کا انعام ہے تو اتنی ہی بڑا اس کا شکر بھی تو مجھے ادا کرنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جبریل نے مجھے بتایا کہ رب کی نگاہ وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر استغفار ہوتا ہے. اگر ہم استغفر اللہ پڑھتے رہیں گے, ہر وقت استغفار کریں گے, تو رب کی نظر ہمارے اوپر رہے گی. تو میں چاہتا ہوں کہ رب کی نظر مجھ پہ رہے, اور امتی 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 امت کو یاد رکھا. تو آج ہمارے اندر اخلاق بہت برا ہو گیا ہوا ہے, بہت برا اخلاق ہے ہمارا. ہم بہت سارے ایسے غلط معاملات کے اندر ہیں جن کو ڈسکرائب بھی نہیں کیا جا سکتا. اب ذرا سا کسی تعلق کو بگاڑنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا اخلاق سے نیچے کو جا کے بات کر دیجیے, گڑبڑ شروع ہو جائے گی. سب سے بڑی جو برائی ہے ہمارے اندر کہ ہمارے اندر صبر نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. کسی کی بات ہم برداشت نہیں کرتے, ہم سے وہ بات برداشت نہیں ہوتی. ہم جلدی سے پھٹ پڑتے ہیں کہ یہ جائے تو جائے کہاں, اس کی ضرورت اتنی. ایک صحابی آپ کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ میرا پڑوسی جو ہے وہ مجھے بہت ایذا پہنچاتا ہے, بہت تنگ کرتا ہے, تو مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے گھر سے سامان اٹھاؤ اور جا کے سڑک کے کنارے بیٹھ جاؤ, جو آئے تم سے پوچھے اس کو بتانا. وہ جا کے بیٹھ گئے. اب جو بھی آ رہا ہے وہ پوچھ رہا ہے ہاں بھی سناؤ, یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو, یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو, یہاں پہ بیٹھے ہو. تو وہ سب کو کہتے کہ جی میرا پڑوسی مجھے بہت نقصان پہنچاتا ہے, ایذا پہنچاتا ہے. وہ سب اس کو لان تان کرتے, برا کرتے کہ اتنا برا انسان ہے جو تمہیں اتنی تکلیف دے دی کہ تم گھر سے باہر آ کے بیٹھ گئے. وہ گھومتے گھومتے ٹاک آف دی ٹاؤن ہو گئی, وہ بات پہنچ گئی اس تک. وہ آیا اور اس نے آ کے کہا بھلے مانس مجھے معاف کر دے, آج کے بعد میں تجھ سے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا. وہ اس کو لے گیا اپنے گھر جا کے کہ چل آ جاؤ ادھر, آ کے تم اپنے گھر آ جاؤ. تو بات کہنے کا مطلب کیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ, زبان اور اس کے ہر قسم کی باتوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. آج ہم ہیں محفوظ؟ آج ہماری زبان سے, آج ہمارے ہاتھوں سے, ہمارے پریکٹیکل سے کچھ محفوظ نہیں ہے, کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے اندر برداشت کا مادہ ختم ہو گیا ہوا ہے, اور بہت زیادہ ہم جو ہیں وہ 2 سیکنڈ سے پہلے ہائپر ہو جاتے ہیں اور غصے میں آ جاتے ہیں, اور پھر جو بھی ہمارے دماغ میں آتا ہے, زبان پہ آتا ہے, ہم بولتے ہیں. میں ایک بات پڑھ رہا تھا, مجھے بڑی اچھی لگی. باتیں جو حقائقیں ہوتی ہیں نا وہ سنانے کی, سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. تو ہر روز لکھا ہوا تھا کہ ہر روز صبح جب انسان بیدار ہوتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں. کیا بلی مانس آج اپنے آپ کو قابو میں رکھنا, کہ تیرے قابو میں نہ رکھنے کی وجہ سے ہمیں بڑا نقصان ہوا, بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے. بولتی تو ہے, نقصان ہمیں ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے, کسی کو برا کہیں گے تو آپ کو مارے گا, پیٹے گا, گالی نکالے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دلوایا کرو. جی اپنے ماں باپ کو گالیاں کیسے ہم دلواتے ہیں؟ کہا کہ تم کسی کو اس کے ماں باپ کی گالی نہ دو, اس کے جواب میں وہ تمہارے ماں باپ کی گالی تمہیں دے گا. اور اس کی سب سے بدترین اور بہترین جو مثال ہے وہ میاں بیوی کے رشتے کے اندر ہوتی ہے, جہاں پر آپ اس کے ماں باپ کو جب آر دلاتے ہیں, اس کی بات اس کو کہتے ہیں, تو وہ بھی آپ کے ماں باپ کو پھر جو ہے وہ سارا کچھ کہتے ہیں. تو یہ بہت بری بات ہے. ایک رشتہ تعلق جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان ہے تو اس کے درمیان ہی رہنا چاہیے. ماں باپ نے تو آ کے ان کے درمیان میں خرابی یا بگاڑ پیدا نہیں کیا, انہوں نے تو آ کے ان کو دونوں کو نہیں لڑایا.
تو ریزن تلاش کیجئے کہ کیوں وجہ ہے، کیا وجہ ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے، اور جب وجہ مل جائے تو پھر اس کو سارٹ آؤٹ کیجئے، اس کو درست کیجئے. تو گالی گلوچ کرنا، میں نے کل بتایا تھا، گالی گلوچ کرنے سے جو ہے منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جھگڑا کرتا ہے تو فوراً گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، اور امانت میں خیانت کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، فجر اور عشاء کی نماز بھاری پڑتی ہے اس پہ. تو یہ ساری خامیاں ہمارے اندر درجہ بدرجہ کہیں نہ کہیں موجود ہے. لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ اخلاق کی گراوٹ ہے. اخلاقی طور پر ہم بہت نیچے چلے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے برائیاں پیدا ہو رہی ہیں. ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں اور خود کو اس کے رنگ کے اندر ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اڈاپشن کرتے ہیں، اور اسی اڈاپشن کے اندر آ کے ہم بگاڑ میں چلے جاتے ہیں. تقدیر، ایمان بالقدر، تقدیر کے اوپر ایمان بہت مضبوط کر لیجیے اپنا. اگر آپ کو تقدیر کے اوپر ایمان ہوگا تو پھر زندگی کے اندر آنے والے ہر مصائب اور ہر خوشی کو آپ انجوائے بھی کریں گے، اور اس کے اندر سے راستہ بھی نکالیں گے. آپ زندگی کے اندر سے مایوسیوں کو نکال دیجیے، مایوسیوں کو ختم کر دیجیے. اخلاق جو ہے وہ بہت اعلیٰ چیز ہے، بہت بلند چیز ہے، جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے. معذرت کے ساتھ آپ اسکول میں چلے جائیں، کالجز میں چلے جائیں، یونیورسٹیز میں چلے جائیں، آفیسز میں چلے جائیں، مارکیٹس میں چلے جائیں، جنرل پبلک میں کہیں بھی آپ ہوں، آپ کو ہر جگہ پر اخلاق سے گری ہوئی باتیں سننے کو ملیں گی. روڈ سائڈ پہ چلتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، اتنی گندی گندی گالیاں نکالتے ہیں کہ فیملی کے ساتھ جاتے ہوئے آپ ان کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے، سن نہیں سکتے. آپ کا شرم سے آپ کا سر جھک جاتا ہے، یا پھر آپ لڑ پڑتے ہیں، اس کو ان کے ساتھ الجھ جاتے ہیں. دونوں چیزیں غلط ہیں. دیکھیے، جس شخص نے اتنی لاؤڈلی اور اتنی گندی اور بری بات جو ہے اخلاق سے گری ہوئی باتیں کی ہیں، تو اس کا اپنے اخلاق کا لیول کیا ہے؟ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں جنرل پبلک میں ہوں، پاس سے گزرنے والی خواتین گزر رہی ہیں، بچیاں گزر رہی ہیں، فیملیز گزر رہی ہیں، اور میں گالیاں دے رہا ہوں اس کو. واپس میں دونوں بندے کراس ٹاک کر رہے ہیں، وہ اس کو گالیاں نکال رہا ہے، اس کو گالیاں نکال رہا ہے. اور ہمارے یہاں پر جو ہے کامن تھنگ جو میں دیکھتا ہوں یہاں پر یہ بن گئی ہے، دوسرے کو فرینکنس میں جو ہے گالیاں نکال کے بتاتے ہیں. وہ فلانے، وہ ٹمکانے، وہ فلانے ٹمکانے، وہ اس کو نکالتا ہے، وہ اس کو نکالتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی، وہ اس کی ماں کو گالی، وہ اس کو. تو یہ کیا ہے؟ واٹ از آل دس اباؤٹ؟ کیا ہم مسلم ہیں؟ کیا ہم مومن ہیں؟ کیا ہم عاشق رسول ہیں؟ کیا ہم سنت رسول کے اوپر فالو کرنے والے ہیں؟ کیا حدیث کو سمجھنے والے ہیں؟ کیا ہیں ہم؟ اخلاق بہت اعلیٰ ہے، اخلاق بہت بلند چیز ہے. ایک یہودی آپ کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے عدل چاہیے. آپ نے اس کو بلایا، کہا بھی تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کو مارا پیٹا؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسی قابل تھا کہ میں اس کے ساتھ یہ سلوک کرتا. آپ نے فرمایا کہ وہ اس قابل تھا، تو اس قابل نہیں تھا، تو ایسا نہیں تھا، تو کیوں ایسا بن گیا اس جیسا؟ ایک اور میں پڑھ رہا تھا حدیث واقعہ کہ ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک نشست میں تشریف فرما تھے، تو وہاں پر ابوبکر صدیق کا کسی صحابی کے ساتھ کسی بات کے اوپر جو ہے وہ بات ہونی شروع ہو گئی، اختلاف رائے ہو گیا، اور وہ شخص جو تھا وہ ابوبکر صدیق کے ساتھ ہارش ورڈز یوز کر رہا تھا، اور ابوبکر صدیق خاموشی کے ساتھ اس کو سنتے جا رہے تھے، خاموشی سے سنتے. عقل اسلام بھی بیٹھے تھے وہاں پر، اور کچھ دیر کے بعد ابوبکر نے برداشت کیا، پھر انہوں نے ایک آدھ بات کا جواب دے دیا. جب انہوں نے اس بات کا جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر، جب تک آپ خاموش تھے تب تک ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے آپ کی طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جب آپ بول پڑے اب وہ فرشتہ چلا گیا، اب آپ دونوں کا معاملہ آمنے سامنے ہو گیا. آپ نے یہ فرمایا اور اٹھ کے چلے گئے. اخلاق جو ہے، انسان جو علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے نیچے قید ہے، زبان کے نیچے قید ہے. یہ جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. علی کرم اللہ وجہ کی محفل میں ایک شخص آ کے بیٹھا کرتا تھا، بڑی اچھی پوشاک اور بڑی اچھی، سبھی سوالات کرتے تھے، وہ کوئی سوال نہیں کرتا تھا. آپ نے اس سے کہا کہ آپ گفتگو کیجئے تاکہ آپ کا تعارف ہو. تو گفتگو جو ہے وہ ہمارا تعارف ہوتا ہے، اور ہم جو ہے اب اپنا تعارف کیا کرواتے ہیں؟
اب دیکھیے ایک جگہ پر ایک دو شخص آپس میں والگر گفتگو کر رہے ہیں، بری باتیں کر رہے ہیں، گندی گالیاں نکال رہے ہیں اور بہت زیادہ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، تو کیا سننے والا ان کو کیا سمجھے گا، ان کے بارے میں کیا سیس کرے گا؟ اوبیسلی کہ اس کو کریکٹرائز کیا جائے گا. ایک جگہ پر تاش کھیلی جا رہی ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے، تو آپ وہاں پر کھڑے ہو کے اس کو دیکھ رہے ہیں، پولیس ریڈ کرے گی، پکڑ کے لے جائے گی، تو آپ جتنی مرضی قسم کھائے، میں روٹی لینے گیا ہوا تھا، لیکن وہ نہیں مانیں گے کیونکہ تمہارے اندر انٹینشن تھی تو تم یہاں پر رکے کیوں؟ آج یہی ہمارا عالم ہے. ہمارے کان ہر وقت جو ہے وہ گاسپس کو سننے کے لیے لگے رہتے ہیں، ادھر ادھر لگے رہتے ہیں. ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اپنا، لیکن دھیان ہمارا دائیں بائیں ہوتا ہے. A man is known by the company he keeps. انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. تو اخلاق جو ہے بہت اعلیٰ چیز ہے. اخلاق کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیجئے، اپنی زندگیوں کو آسان بنائیے، اپنے معاملات کو اچھا کیجئے. یہ بہت بہت خرابی کا باعث ہوتا جا رہا ہے، بہت خرابی کا. ذرا ذرا سی بات کے اوپر ہم ایک دوسرے کو لان تان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے دوسرے کو سنانا شروع کر دیتے ہیں، والگر باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، اس کی اوقات یاد دلانی شروع کر دیتے ہیں. کیوں جی؟ انسان لغزش سے بنا ہوا ہے، خطا کار ہے، اس کی فطرت کے اندر شامل ہے، یہ لغزش کرے گا، بھول چوک ہو جائے گی اس سے. لیکن اب کہتے ہیں کہ واپس کون آتا ہے، کتنی جلدی واپس کوئی آتا ہے، مجھے یہ چاہیے. غلطی ہوگی تم سے، اس کے بعد تمہیں پچھتاوا لگا، میری طرف آئے، تمہارا بات پوری ہوگی. اور سنیے، میں ایک اور آپ کو بڑی پیاری ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک صحابی آپ کی بارگاہ میں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون ہے وہ سارا دن روزے میں ہوتی ہے اور ساری رات جو شب بیداری کرتی ہے، لیکن اس کا جو پڑوسی ہے وہ اس سے بہت ناخوش ہے، وہ اپنے پڑوسی کے حق میں اچھی نہیں ہے، تو کیا اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے. صحابہ نے اس کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ روزے رکھتی ہے اور شب بیداری کرتی ہے، پھر بھی آپ نے فرمایا ہاں بے شک وہ سارا دن روزے میں ہے اور ساری رات شب بیداری میں ہے، پھر بھی اگر اس کا ہمسایہ، اس کا پڑوسی سے خوش نہیں ہے تو وہ جہنمی ہے. اتنی وعید ہے ہمسائیگی کے حقوق کا، اتنا زیادہ خیال رکھنے کا کہا گیا ہے کہ اگلے سے فرماتے ہیں کہ اتنی بار اللہ نے کہا کہ مجھے تو لگا شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ہے وہ کہیں یہ نہ بات نکل جائے کہ جائیداد میں بھی ان کو حصہ مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے گھر میں جب تم کچھ پکانے لگو تو اس کو تھوڑا بڑھا لو، اس میں پانی، شوربے کے اندر پانی اور ایڈ کر لو تاکہ تمہارے ہمسائے تک بھی پہنچے. اگر نہیں ایسا کر سکتے تو اپنے کھانے کی خوشبو کو دبا کے رکھو تاکہ دوسروں تک جا کے اشتہا نہ پہنچے. زندگی جو ہے ہم اسی طرح گزار دیتے ہیں، میں کیتا چنگا کیتا، تو کیتا پیڑا کیتا، میں یہ کام کر رہا ہوں، میرے پاس جسٹیفیکیشن ہے کہ میں تو اس لیے کر رہا ہوں، آپ ایک کام کر رہے ہیں، میں کہوں گا آپ نے غلط کیا ہے. اس طرح سے ہر شخص دوسرے کو آئینہ دکھانے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. ہر رشتہ دوسرے رشتے کو سنپ کرنے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. لیگ پولنگ بہت زیادہ ہے، اور جہاں پر تھوڑا سا کسی چیز کو احساس کسی کو ہو جاتا ہے وہاں پر بات خرابی آ جاتی ہے، پھر اللہ اکبر، پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. تو یہ بات صرف میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اخلاق کو بہت اعلیٰ کر لیجیے، بہت اچھا کر لیجیے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم سے بھی آتا تھا تو وہ بھی اس کو ہندہ پیشانی سے ملتے تھے، اچھے طریقے سے ملتے تھے. ہیومینٹی تو ہے نا جی، رحمت للعالمین ہیں آپ، ہیومینٹی، انسانیت تو ہونی چاہیے آپ کے اندر. اختلاف رائے کسی کے ساتھ کہیں بھی ہو جاتا ہے، لیکن آپ کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ کسی کو رسپیکٹ کتنی دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا جب کسی مشرک کا قوم کا کوئی سردار تمہارے پاس آئے تو اس کو جگہ دو. یہ اخلاقی تقاضا ہے، مورل، آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے ویلکم کریں. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. میں نے بات کا آغاز کیا کہ مثالی ایک عملی نمونہ ہے، دیکھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانا.
اور نمونے میں اگر سیمپل میں کچھ بھی کمی رہ جائے گی تو وہ ریجیکٹ ہو جائے گا، ایکسیپٹ نہیں ہوگا. تو بالکل ویسے کاپی کیجئے، اس کو پیسٹ کیجئے، کاپی کیجئے، پیسٹ کیجئے، کاپی کیجئے، پیسٹ کیجئے. بدگمانی سے بچیے، غیبت سے بچیے، چغلی سے بچیے، بہتان تراشیوں سے بچیے. اور بدگمانی جو ہے وہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ یہ انسان کو بہت کفر تک لے جاتا ہے. کیونکہ اور سب سے بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تجسس میں نہ رہو، کسی کے بارے میں ٹو میں نہ رہو. جب آپ کسی کے بارے میں ٹو میں رہیں گے، اس کی باتوں کو سننے کے لیے کان لگا کے رکھیں گے، انفارمیشنز گیدر کرتے رہیں گے سب کچھ، تو آپ کو بے چین ہوں گے، آپ کی روح بے چین ہو جائے گی. آپ ہر وقت کچھ نہ کچھ جاننے کے چکر میں وہ ضائع کر بیٹھیں گے، سب کچھ ضائع کر بیٹھیں گے. لا علمی جو ہوتی ہے نا، وہ بہت بڑی ایک اللہ کی ایک بھی عطا ہے کہ کچھ علم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سو کے. اور بھول چوک معافی ہے. علم کے آ جانے کے بعد جب سزائیں، مختلف شرعی سزائیں جب تجویز ہوئی اللہ کی طرف سے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ سب کچھ تو ہم کرتے رہے ہیں زمانہ جاہلیت میں، تو کیا اس کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں نہیں. وہی آگی اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان سے کہو کہ جو کچھ تم کہہ چکے ہو میں نے وہ معاف کر دیا. آپ علم آ جانے کے بعد اگر تم کوئی ایسا کام کرو گے تو وہ تمہارے لیے بیکار ہوگا، اس کے لیے پوچھا جائے گا تم سے. تو اگر آپ کو آج ایک بات کا علم ہو جاتا ہے تو آپ کی آج سے زندگی سٹارٹ ہوئی ہے. وہ زندگی جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں ہے، ان کے لیے اس کو سٹارٹ کیجئے، اس کی طرف آئیے، اس کو دیکھیے. لیکن اگر آپ صرف یہی سوچیں گے کہ ٹھیک ہے صحیح ہے چلتا ہے، آج کل کیا ہے کہ ٹرینڈ ہے جی ایسے ہی، ہر گھر میں ایک نہ ایک شخص جو ہوتا ہے وہ بہت منہ پھٹ ہوتا ہے، بہت وہ آؤٹ اسپوکن ہوتا ہے، اور سارے اس کی عزت کرتے ہیں، سبھی سے ڈرتے ہیں. تو وہ سمجھتا ہے کہ میں شاید بہت عزت والا سمجھدار ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. لوگ اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ جو شریف بندے ہیں وہ کونوں میں بیٹھیں گے اپنی عزت کو بچانے کے لیے، وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے، اور جو بدماش ہوگا، برا ہوگا، وہ سینہ چوڑا کر کے سب چیزوں چلے گا. تو آج وہ وقت وہی ہے، برے کا بول بالا ہے، اور جو شریف ہے، جو نیک ہے، اس کے اوپر بہتان، الزام، سب کچھ جو ہے وہ ہر کوئی لگا دیتا ہے، سب کچھ کہہ دیتا ہے. کیونکہ سب کو پتہ ہے کس نے کون سا کلیریفیکیشن کرنی ہے، کون سی جسٹیفیکیشن دینی ہے، کون سی کیا. لیکن زندگی جو ہے وہ ایسے نہیں ہے. وہ اوپر بیٹھا ہوا نا رب، تو جانتا ہے. میں ایک بڑا پیارا ایک درویش کا ایک پڑھ رہا تھا واقعہ، میں اکثر سنایا کرتا ہوں اپنے دوستوں میں یہاں پر، کہ بارش ہو رہی ہوتی ہے، دسمبر جنوری کا موسم ہے، سخت بارش ہے، ٹھنڈ ہے، اور ایک فقیر جو ہے، ایک مجذوب سا بندہ جو ہے، وہ بارش میں پاؤں مارتا، چھپ چھپ کرتا ہوا وہ گزر رہا ہے. اب دودھ جلیبی کی دکان پہ رکتا ہے، وہاں پر لوگ دودھ جلیبی کھا رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ دودھ جلیبی کی طرف دیکھتا ہے، پھر اپنے جیب کو دیکھتا ہے، تو اس کے پاس کچھ پیسہ نہیں ہوتا. وہ جانے لگتا ہے تو جو دکاندار ہے اس کے دل میں رحم آتا ہے، وہ اس کو دودھ جلیبی دیتا ہے. وہ کھاتا ہے گرما گرم دودھ جلیبی، اور خوش ہو کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے واہ میرے مولا، اور شکر کر کے تو پانی میں پاؤں مارتا جا رہا ہوتا ہے. آگے سے ایک کپل آ رہا ہوتا ہے، نیولی میرڈ سا، تو وہ اس کے پاؤں مارنے سے جو چھینٹے اڑتے ہیں، وہ چھینٹے جو ہیں وہ اس عورت کے کپڑوں کو گندا کر دیتے ہیں. اس کا جو ہسبینڈ ساتھ ہوتا ہے اس کو بہت غصہ آتا ہے اس کے اوپر کہ میری بیوی کے کپڑوں کو گندا کر دیا. وہ اس کو بہت زور سے جھانپڑ مارتا ہے، ایک تھپڑ مارتا ہے. اس کی بیوی روکتی رہتی ہے کہ چھوڑو رہنے تو، پاگل ہے، مجذوب ہے، اس کو کیا کہنا. لیکن وہ اس کو تھپڑ مارتا ہے، یہ تھپڑ کھا کے گر جاتا ہے، اٹھتا ہے، اور پھر آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے واہ میرے مولا، کبھی گرما گرم دودھ جلیبی، کبھی گرما گرم تھپڑ، وہ بھی تیرا رنگ، یہ بھی تیرا رنگ. یہ کہتا ہے اور چلا جاتا ہے. کچھ دور ان کا گھر ہوتا ہے، وہ سیڑھیاں چڑھتے ہیں، اوپر جا کے دروازہ کھولنے لگتا ہے، سیڑھی کا آخری سیڑھی پہ پاؤں رکھتا ہے، بارش کی وہ سلپنگ ہوتی ہے، وہ گر جاتا ہے، رول کرتا نیچے آتا ہے، سر ٹکراتا ہے، وہ مر جاتا ہے. عورت رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے. وہ لوگ کچھ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جذباتی بھی ہر جگہ پہ ہوتے ہیں نا ایکشن کرنے والے. کچھ لڑکے بھاگے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اس کو اس بندے نے بد دعا دی تھی تو وہ اس کے ساتھ ایسا ہو گیا. اس کو پکڑ کے لے آتے ہیں، کہتے ہیں کیسے ہو تم؟
اللہ کے بندے کہ تم نے اس کے لیے بد دعا کر دی. اس کو دیکھو اس کا جوان ہسبینڈ مر گیا. اس نے کہا کہ تم لوگوں میں سے کوئی یہاں موجود تھا کہ جب یہ سارا واقعہ ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں میں تھا موجود. کہا کیا ہوا تھا؟ کیسے؟ اس دیکھو کپڑے چھینٹیں کس پہ پڑی تھیں؟ کہا اس عورت کے کپڑوں پر. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا جانے تو پاگل ہے، مجذوب ہے. لیکن یہ شخص اس سے محبت کرتا تھا، ٹھیک ہے. اس نے غصے میں آ کر، تیش میں آ کر مجھے تھپڑ دے مارا اور میں منہ کے بل گر گیا. تو کوئی ہے جو مجھ سے بھی محبت کرتا ہے. یہ بات کہی اور پانی میں پاؤں مارتا ہوا چلا گیا. پیچھے ایک سوال چھوڑ گیا میرے آپ کے لیے کہ جب آپ عفو درگزر کر دیتے ہیں، جب آپ معاف کر دیتے ہیں، جب آپ کسی کی زیادتی کا بدلہ نہیں لیتے اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر خود اس کا فیصلہ کرتے ہیں، پھر وہ خود راستہ دکھاتے ہیں. ہم فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. کوئی آپ سے زیادتی کر دیتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ برائی کر دیتا ہے، کوئی آپ کی دل آزاری کر دیتا ہے، کوئی آپ کی حق تلفی کر دیتا ہے، تو تکلیف تو آتی ہے، انسانیت کے ناطے تکلیف تو آئے گی. لیکن کیا بدلہ لے لیں گے تو پھر آپ کا اور اس کا معاملہ برابر ہو گیا. لیکن جب آپ اللہ کو کہیں کہ اللہ میں تیرے حکم کے مطابق اس کو معاف کر رہا ہوں، میں چھوڑ رہا ہوں، یہ معاملہ میں تجھ پہ چھوڑا، تو مجھے انصاف دے، تو بہتر کر، تو پھر یقین کریے رب السماوات والارض اتنا بہترین کرتا ہے، اتنا بہترین کرتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. یہ نہیں کہ وہ مار دیتا ہے، یہ نہیں کہ وہ ایسا، وہ اس کو اس کنڈیشن میں لے کر آتا ہے، اس سچویشن میں لے کر آتا ہے جہاں پر وہ شخص کو فیل ہوتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلط ہوا تھا. وقت کا پہیہ چلتا رہتا ہے. آج آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں، کل کسی کو آپ کے ساتھ کرے گا. ایک اور بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو زیادتیاں ہوتی ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں سامنے آ جاتی ہیں. میں ایک اور واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ایک شخص ہوتا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے تو بیوی اس کی جو ہے وہ اس کے ساتھ ذرا تیز ترار ہوتی ہے، تیزی والی ہوتی ہے طبیعت کی. اب اس کا باپ جو ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ کھانستا ہے. دن بھر تو باہر ڈیوڑی میں پڑا تھا، پہلے وقتوں میں ڈیوڑیاں ہوتی تھی گھروں کے باہر، تو دن بھر تو وہاں پڑا رہتا ہے، کھانستا رہتا ہے. جب رات ہوتی ہے تو اس کے کھانسنے سے اس کی بیوی کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. آہستہ آہستہ تلخی بڑھتے بڑھتے تھی پہنچتی، وہ کہتی یا تو اس گھر میں یہ رہے گا یا میں رہوں. وہ کمروں سے نکلتے نکلتے ڈیوڑی سے بھی اس کو تنگی. تو ایک رات جو ہے وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ اپنے باپ کو بوری میں ڈالتا ہے اور لے کر جا کر اس کو دریا میں جو ہے وہ پھینک کرتا ہے. واپس آ کے رہنا شروع، اس کے گھر میں بھی بیٹا پیدا ہو جاتا ہے. اب یہ بوڑھا ہو گیا، بیٹا جوان ہو گیا، بیٹے کی شادی ہوگی، وقت کا پہیہ چل پڑا. اس کی بھی بیوی آتی ہے، وہ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. اب اس کی کھانسنے کی باری آتی ہے، یہ بھی ایسا ایسا کرتے 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 وہ ڈیوڑی تک پہنچتا ہے. وہ بھی یہی کہتے ہیں یا یہ رہے گا یا میں رہوں. وہ اس کو ڈالتا ہے بوری میں، اس کو بھی جا کر تو ادھر پھینکنے لگتا ہے. تو کہتا ہے بیٹا مجھے تھوڑا سا آگے پھینکنا. وہ کہتے ہیں یہاں پر کیا مسئلہ ہے؟ یہاں پر میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا. کہتے اللہ اکبر. وہ لمحہ فکریہ ہوتا ہے، فکر کی بات ہوتی ہے، سوچ کی بات ہوتی ہے. رب اس کی سوچ کو بدل دیتا ہے. وہ کہتے ہیں میرے باپ نے اپنے باپ کو یہاں پر ڈبویا تھا، اب میں اس کو ڈبو رہا ہوں، کل کو جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرا بیٹا مجھے ڈبوئے گا. وہ اس سے معافی مانگتا ہے، اس کو لے کے گھر آتا ہے اور آپ کے کہتا ہے اس عورت سے کہ بھلی مانس عزت کر میرے باپ کی، اگر عزت نہیں کرنا چاہتی تو تیرے جیسے تو مجھے 3 اور مل جائیں گی، 4 مل جائیں گی تجھے چھوڑنے کے بعد. یہ ماں باپ میں سے کوئی مجھے نہیں ملے گا، یہ نہیں ملنا. تو حقوق العباد کے اندر سب سے پہلے حقوق ماں باپ کے ہیں. ماں باپ کے معاملات کے اندر بہت احتیاط کی ضرورت ہے. دیکھیں جن کے مرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر ان کے ماں ہے تو اس کی بہن جو ہے تمہاری خالہ، اس کے ساتھ بڑی محبت اور شفقت سے پیش آؤ، اور باپ اس کے دوستوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آؤ. تو اس میں یہ ساری اخلاق اور اچھی زبان، اچھی تربیت اور اچھے عمل کی بات ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ جو زبان ہوتی ہے آپ کی، وہ آپ کی تربیت کو بتا رہی ہوتی ہے. آپ کی تربیت کو بتا رہی ہے کہ آپ کی تربیت کیسی ہے، کس طرح کی گئی ہے. تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ زندگی کے اندر اپنے معاملات کو بہتر کیجیے، زبان کو اچھا کیجیے، اخلاق کو اچھا کیجیے. جب آپ کی زبان اور اخلاق اچھا ہو جائے گا تو انشاءاللہ سب کچھ درست ہونا شروع ہو جائے گا. انشاءاللہ
میری دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ زبان اور اخلاق کو اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البیان۔ صدق اللہ العظیم۔